اور اب دعوت خطاب دیں گے قائد شہید کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ان کے شاگرد قبلہ اقبال حسین بہشتی صاحب کو استقبال کیجئے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے، لبیک یا حسین۔ یہ اجتماع ناصران ولایت کے عنوان سے ہے۔ قافلہ ولایت وہ قافلہ ہے کہ جو ہزاروں سال سے تاریخ عالم میں مختلف نشیب و فراز اور مختلف مشکلات سے گزر کر آج بھی یہ قافلہ روان دواں ہے۔ اس قافلہ کے عظیم سالار طول تاریخ میں آسمان ولایت کے وہ درخشاں ستارے ہیں جو ہمیشہ سے ظلم کی تاریکیوں میں انسانیت کے لیے رہنما بنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی اس دور میں اگر ایک طرف سے شیطانی لشکر، دجالی لشکر، سفیانی لشکر، ظالم امریکہ، اسرائیل اور ایسی ظالم انسان دشمن قوتوں کے ہاتھ میں انسانیت کو انہوں نے یرغمال کیا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ امریکہ اسرائیل ہو، تو دوسری طرف سے بھی ناصران ولایت کے یہ عظیم پرچمداران حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اور اس قافلے کے دوسرے عظیم سالاروں رہبر معظم حضرت آیت اللہ سستانی اور ایسے عظیم انسان جو آج بھی انسانیت کے لیے رہنما ہیں، شہید علامہ عارف حسین الحسینی بھی ان عظیم قافلہ سالاروں میں سے ہیں، ولایت کے ان عظیم ناصران میں سے ہے جنہوں نے ہمیشہ ولایت کی دفاع کی ہے۔ اگرچہ بر صغیر میں ولایت کا تفکر تقریباً آج سے 1200 سال پہلے ان عظیم اولیاء نے یہاں پر متعارف کیا۔ ولایت یہ آج کا موضوع نہیں ہے، بلکہ آج سے 1200 سال پہلے مجاہدین اسلام آئے ہیں، علماء آئے ہیں، صوفیاء کرام آئے ہیں، اولیاء اعظام آئے ہیں، اور انہوں نے بر صغیر کے سرزمین پر ولایت کا درس دیا ہے۔ اسی طرح ولایت فقیہ یہ آج کا ایک نیا تفکر نہیں، بلکہ مجھے یاد ہے سن 84 سے پہلے، بلکہ انقلاب سے پہلے شہید علامہ عارف حسین الحسینی، جو بزرگان ہیں وہ جانتے ہیں کہ پراچنار میں انقلاب آنے سے پہلے اس زمانے میں شہید علامہ عارف حسین الحسینی حضرت امام خمینی کا پرچار فرماتے تھے اور ولایت فقیہ کو مطرح کرتے تھے اس زمانے میں۔ اور انقلاب کے آنے کے بعد سب سے پہلا دائی ولایت فقیہ وہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی ہیں۔ یہ عظیم انسان اس دور میں جب کم لوگ جانتے تھے، یہ عظیم انسان اپنے توان کے مطابق اپنے بہترین اس خطابت سے ولایت کا درس دیتے تھے، جوانوں کی رہنمائی فرماتے تھے۔ آج بھی اس سرزمین میں
آپ دیکھتے ہیں، البتہ ضمن میں عرض کروں پرا چنار سے بھی ہمارے علماء کرام تشریف لائے ہیں، مولانا صاحب، آغائے اخلاق حسین صاحب، آغائے فدا حسین مظاہری صاحب کے نمائندگی میں تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائے ہیں، چونکہ مجھے یہاں سے نظر نہیں آتے کہ میں کسی کو بھیج دوں، وہ سٹیج پر تشریف لائیں. لہٰذا آج ہمارے کچھ مسائل ہیں، کچھ مشکلات ہیں، پرچنار کی بھی کچھ مسائل ہیں، بالش خیل کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ اس سے بڑا مسئلہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ پراچنار کے پیچھے ان اطراف میں آج داعش کو منظم کیا جا رہا ہے. پہلے القاعدہ تھا، سن 80 کی دہائی میں مجاہدین کا فتنہ کھڑا کیا گیا، سن 90 کی دہائی میں طالبان کا فتنہ کھڑا کیا گیا. افسوس ہے ہر دہائی میں، ہر 10 سالوں میں ایک نیا فتنہ ہوتا ہے. سن 2000 کی دہائی میں القاعدہ کا فتنہ، اور سن 2010 کی دہائی میں داعش کا فتنہ. داعش وہاں پر شکست کھا گیا، لیکن آج پراچنار کے اطراف میں داعش کو منظم کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں اضطراب ہے. لہذا ارباب اقتدار سے ہم گزارش کرتے ہیں، ہمیں دوبارہ نہ آزمائیں. پراچنار کے مجاہد غیور مومنین کو دوبارہ نہ آزمایا جائے. پہلے بھی آپ کے پالے ہوئے طالبان، القاعدہ، ان کو انہوں نے شکست دی ہے، 4 سالہ محاصرہ انہوں نے توڑا ہے. یاد رکھیں، اگر دوبارہ بھی آپ نے داعش کی شکل میں کوئی شرارت کی تو پراچنار کے غیور مسلمان وہی مسلمان ہیں، شہید عارف حسین الحسینی کے پیروکار ہیں، ان کے شاگرد ہیں. اسی طرح اورگزے ایجنسی میں بھی ایک مسئلہ، قدیمی مسئلہ ہے جو حکومت حل نہیں کر رہی ہے. وہاں پر کچھ بزرگان کے زیارات ہیں. شہید عارف حسین الحسینی کی جد امجد شہید سید میر انور شاہ صاحب کا مزار ہے. سید خلیل بابا، سید خلیل شیرازی کا مزار ہے، سید میر قاسم بابا کا مزار ہے. یہ مزارات ابھی گرنے کے قریب ہیں اور اس وجہ سے لوگوں میں اضطراب ہے، اس وجہ سے وہاں پر امن و امان کو خطرہ ہے، وہ اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں. اور یہی وہ ایشو ہے اورگزے ایجنسی میں جس کی وجہ سے تقریباً 2-3 جنگیں ہو چکی ہیں. لہٰذا گزارش ہے حکومت سے کہ ان مسائل کو حل کریں، پراچنار کے مسائل کو بھی اور اورگزے ایجنسی کے مسائل کو بھی. لہٰذا یہ اجتماع ایک عظیم اجتماع ہے اور ہم اس اجتماع کے ذریعے حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. دوبارہ ان علاقوں کے غیور اور شجاع مومنین کو دوبارہ امتحان سے نہ گزارا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.